میں بیرسٹر سرفراز علی میتلو کے پاس جاؤں گی، صدر سندھ ہائی کورٹ بار کے. میں ذرا ان کا بھی اس پہ موقف لینا چاہوں گی. سوال میرا وہی ہے کہ جو یہ سوال اٹھا رہے تھا ایک ججز کا خط بھی کہ بھئی کیا یہ کسی اور کورٹ سے اگر ٹرانسفر ہوگا تو پھر وہ سینیورٹی لسٹ تبدیل ہوگی، سینیورٹی پرنسپل تبدیل ہو جائے گا، یا وہاں پہ آ کر جو ہے جیسے کہ آرٹیکل 194 کا طلاق ہوتا ہے اور وہ دوبارہ سے ان کو اس لسٹ کے اندر نیچے سے شروع کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماری آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے موقف لینے کے لیے. دیکھیں، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اپنے آبجیکٹیوز کے عین مطابق جوڈیشری کی آزادی، قانون کی بالادستی اور بار کی ویلفیئر پہ بلیو کرتی ہے. اور چونکہ یہاں پہ عدلیہ کی آزادی اور آئین و قانون کی بالادستی ریلیونٹ ہے تو اس کی ہم دوبارہ تائید کرتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ یہ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ قانون سازی کریں، اور اس بنائے ہوئے قانون کو جب تک آپ لیجسلیٹو بک سے ہٹا نہیں دیتے وہ اس کا پورا اطلاق ہوگا. یہ صدر کا ثوابدید ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کنسلٹ کرنے کے بعد متعلقہ ہائی کورٹ کے جج کی کنسنٹ اور جو آنے والی اور جہاں سے وہ جانے والا جج ہے ان دونوں سے چیف جسٹس سے کنسلٹ کر کے کسی بھی جج کو کسی بھی ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر کے مقرر کر سکتا ہے. صحیح. اور جہاں تک تعلق ہے اس کی سینیارٹی اور اوتھ کی، اوتھ ایک ہی مرتبہ لیا جاتا ہے، بار بار اوتھ نہیں ہوتا. آئین اس سے کسی دوسرے اوتھ لینے کی نہیں شرط رکھتا، لہٰذا دوبارہ اوتھ نہیں ہوگا. جہاں تک تعلق ہے سینیورٹی کا، یہ ایک منجھا ہوا اصول ہے کہ کوئی بھی جو جج ہے یا سرکاری ملازمت ہے یا کسی بھی جگہ پہ وہ اپنی سینیورٹی ساتھ کیری کرتا ہے. یہ فریش اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، اسی کو ٹرانسفر سے یہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں خوف تو ہے نا، ورنہ جن کورٹس کے اندر آلریڈی ججز کی تعداد مکمل نہیں ہے وہاں سے اگر آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے تو کہیں نہ کہیں حکومت اپنا مائنڈ بتا رہی ہے کہ بھائی ان کا بھی جھکاؤ کسی خاص پرسنالٹی کی طرف ہی ہے. صدر صاحب نے جو فرمایا ہے ماریا، میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں. یہ پوسٹنگ ٹرانسفر نہ کرتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. اگر ایسے چل جاتا تو کیا اعتراض تھا؟ کیا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو یہ ججز لانے پڑے؟ جو صدر صاحب کہہ رہے ہیں اگر کرتے یا نہ کرتے دونوں صورتوں میں ادارے چلتے رہتے، لیکن اگر کسی کا اختیار ہے انہوں نے کیا ہے تو باقی لوگوں کو بھی اس کو اسی کھلے دل سے اس کو قبول کرنا چاہیے. میں آپ کو نظر نہیں آ رہی اس کے اندر؟ ہمارا دارالحکومت ہے. ایک منٹ میڈم، مجھے ایک بات پوری کرنے دیں. اسلام آباد ہمارا دارالحکومت ہے، اس کی جو روح ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ چاروں صوبوں کی ریپریزنٹیٹیو دارالحکومت ہونی چاہیے. اور اس ہائی کورٹ جب یہ بنی تھی شروعاتی دنوں میں تو آپ دیکھتے کہ تمام صوبوں سے ججز کو لیا گیا تھا، اور ابھی بھی اگر لیا گیا، میں سمجھتا ہوں جسٹس خادم حسین سومرو جو سندھ سے لیے گئے ہیں وہ ایکسیپشنل انٹیگریٹی کے جج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مزید رہنمائی بھی کرے گا، مدد بھی کرے گا، اور وہ انصاف کا نقطہ کے ڈیلیوری میں. میں اب ذرا بلوچستان سے ذرا موقف لینا چاہتی ہوں. صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار کے میر عطا اللہ خان لانگو صاحب. جی لانگو صاحب، یہی سوال ہے آپ کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے قانونی طور پہ کہ یہ جو ٹرانسفر یا تبدیلی ہو رہی ہے، ایک تو اس کے پیچھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کہتی ہے کہ میلفائڈی ہے، بدنیتی ہے، ایک تو یہ ایک انٹینٹ کی بات ہے، اور پھر دوسرا قانون کی بات بھی ہے کہ کیا آرٹیکل 194 کا طلاق آپ کے نزدیک یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلوچستان کا موقف جاننے کی کوشش کی. دیکھیں جی، سب سے پہلے میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ جیسے میتلو صاحب نے کہا کہ یہ فیڈریشن مثال کیپٹل ہے، یہاں پہ تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ تمام صوبوں سے ججز لیے گئے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ یہ ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے گئے. رہی دوسری بات 26ویں ترمیم کے بعد یا آرٹیکل 200 اس چیز کی تو بالکل اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی بھی جج کو آپ ٹرانسفر کر دیں، جس طرح میرے ساتھیوں نے انٹرپریٹ کیا آرٹیکل 200 کو کہ کسی کو بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں صدر پاکستان وتھ کنسلٹیشن آف دی جوڈیشری.
تو بات رہی ہے کہ یہ ان کو پتہ نہیں کس چیز کی خوف ہے. ابھی بلوچستان سے مثال کے طور پہ ہمارے جسٹس آصف بلوچ صاحب کے جی انتہائی کمپیٹنٹ جج صاحب ہیں. اگر وہ گئے وہاں پہ کیپٹل میں سروائیو کرنے کے لیے وہاں پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے ان کی, تو اس سے کیا ان کو خوف ہے کہ کیوں یہ انہوں نے یہ اس طرح کیا؟ اگر وہ اپنا سینیورٹی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. رہی الف کی, الف تو یہ ہے کہ آپ الف اس بندے کو دے سکتے ہیں جو انیشل ریکروٹمنٹ ہو, ایویلیشن ہو, تب اس کی الف برداری ہو سکتی ہے. یہ تو آلریڈی الف اٹھا چکے ہیں. تو ہم بحیثیت بار ریپرزینٹیٹیو آرٹیکل 200 کے محافظ ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیونکہ ہم ہر جگہ پہ جا کے کہتے ہیں وکلا کہ ہم آئین کے پاسدار ہیں, ہم آئین کے محافظ ہیں. تو جب آرٹیکل 200 میں چیزیں موجود ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. صحیح.